بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بہت سارے دوستوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ اہل سنت جو ہے نا وہ عموماً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، اور تقیہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور تقیہ جو ہے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور اس قسم کی طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں شیعوں کے اوپر۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ بھائیو، یہ تو ہمیشہ تنقید کرتے رہیں گے، ان کے پاس تو اور کچھ ہے نہیں نا۔ ان کے اپنے پاس تو نہ دلیل ہے، نہ ان کے پاس ریزن ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو بس یہی ہے کہ وہ ایک دہشت گردی، ان کے پاس دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے، فرقہ واریت ہے، فرقہ پرستی ہے، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اور چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر، تعداد میں جو کم ہوتے ہیں ان کے اوپر طنز کرنا، تنقید کرنا، اعتراض کرنا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے ان کے دین میں کیا ہے، اپنے ان کے مذہب میں کیا ہے، یہ ایک طویل بحث ہے، اور میں اس حوالے سے اپنے وائس نوٹ میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تقیہ۔ تقیہ کو ہم صرف قرآن مجید میں دیکھیں گے، حدیث میں نہیں۔ حدیث میں انشاءاللہ میں الگ سے ایک وائس نوٹ بناؤں گا کہ حدیث میں تقیہ کا کہاں کا ذکر ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی اگر ہم وہ تمام آیات جو تقیہ کے حوالے سے ہیں ان سب کا ذکر کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید ایسے کئی ایک وائس نوٹ مجھے بنانے پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال تقیہ کیا ہے، 40 سال۔ تو اگر میں حضرت آسیہ کے تقیہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں سلام اللہ علیہ، تو پھر یہ بہت طوالت اختیار کر جائے گا۔ مومن آل فرعون، مومن آل فرعون جن کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ جنہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ فرعون نے آپ کی گرفتاری کے لیے پولیس روانہ کر دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل کے چلے گئے تھے۔ تو وہ مومن تھا، وہ فرعون کا کزن تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماموں زاد تھا، بعض کہتے ہیں کہ خالہ زاد تھا، لیکن وہ کزن تھا فرعون کا، لیکن مومن تھا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، اس نے اپنے آپ کو تقیہ میں رکھا ہوا تھا، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اور اس کا ذکر اگر کرنے بیٹھ جاؤں، وہ قرآن کی ساری آیتیں بیان کروں تو بہت طویل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مومن آل یاسین ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن میں ان ساری چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی صرف 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، صرف 2 آیات، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے۔ پہلی آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق، مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ۔ اب عربی میں آپ دیکھیں، لفظ تقیہ استعمال ہوا ہے، اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، یعنی غضب سے، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ تفسیر قرطبی، جو امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کا ترجمہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شال ازہری نے کیا ہے، اور یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے شائع کی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 577 سے میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ پڑھ کے سنایا۔ اس کی تفسیر کے مسئلہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ تقیہ یعنی بچاؤ، بریکٹ تقیہ، لفظ تقیہ لکھا ہے انہوں نے، بریکٹ میں بچاؤ لکھا ہے۔ تقیہ بریکٹ میں بچاؤ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے قوی اور طاقتور ہونے سے پہلے تھا، پس آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بچیں اور احتیاط برتیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ تقیہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے قول کرے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو نہ وہ قتل کیا جائے گا اور نہ وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور حسن نے کہا ہے کہ تقیہ یعنی اپنا بچاؤ کرنا
قیامت کے دن تک آدمی کے لیے جائز ہے اور قتل میں کوئی تقیہ نہیں ہے۔ دیکھیں تقیہ کرنا کیا ہے، یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، کہیں پر آپ کی ناموس کو خطرہ ہو جاتا ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا عقیدہ چھپا لیں، آپ اپنا عقیدہ نہ بتائیں، آپ اپنا مذہب نہ بتائیں، آپ اپنا دین نہ بتائیں، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں لفظ تقیہ کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ تقیہ ہے اپنے آپ کو چھپا لینا، اپنے آپ کو بچا لینا کفار کے شر سے، مخالفین کے ڈر سے، کہ اگر وہ آپ کو قتل کرنے پر تل گئے ہیں یا آپ کی ناموس خراب کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی عزت، آپ کا مال لوٹنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ تقیہ کر سکتے ہیں، اپنے دین کو چھپا سکتے ہیں، اپنے دین کو بچا سکتے ہیں۔ اب اسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی تفسیر در منصور، آپ لوگ جانتے ہیں بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے، دیوبندی بریلوی اور تمام مکاتب فکر جو ہیں اور اہل سنت کے، وہ سب اس کو بہت مانتے ہیں۔ اس میں تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 پر علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے لکھا ہے کہ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اوفی کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ زبان سے تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایسی گفتگو کرنے پر مجبور کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، تو وہ لوگوں کے ڈر سے زبان سے وہ بات کر دیتا ہے جبکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ اسے کچھ نقصان نہیں دیتا کیونکہ تقیہ تو زبان کے ذریعے ہے۔ یعنی جب دل مطمئن ہے آپ کا اللہ پر، رسول پر، ائمہ پر، اہل بیت کے اوپر، قرآن کے اوپر دل مطمئن ہے، اور زبان سے اگر آپ نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں کہ جو آپ کے ایمان کے خلاف بھی ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ دوسری روایت اسی تفسیر میں، یعنی تفسیر در منصور میں دوسری روایت ہے کہ امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منظر اور حاکم نے، اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، اور بہقی نے سنن میں عطا کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تقیہ کے معنی ہے کہ زبان سے گفتگو کرنا جبکہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اور وہ اپنا ہاتھ نہ پھیلائے مبادا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے کیونکہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی تقیہ میں رہتے ہوئے کوئی گناہ نہ کرے، کوئی حرام کام نہ کرے، لیکن صرف زبان سے وہ کلمات کہہ دے جو مخالف چاہتے ہیں، جو کفار چاہتے ہیں، جو منافق چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے۔ یہ تفسیر در منصور کے حوالے سے میں نے یہ 2 اہل سنت کی تفاسیر پیش کر دی۔ اب میں 2 اہل تشیع کی تفاسیر سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر المتقین، علامہ سید امداد حسین کاظمی کی تفسیر ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 81 پر احتجاج تبرسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، خداوند تعالیٰ تمہیں اپنے دین میں تقیہ استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا، پھر فرمایا کہ خبردار خبردار ایسا نہ کرنا کہ تم تقیہ کو چھوڑ دو جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور اپنے آپ کو مارز ہلاکت میں ڈالو، کیونکہ تقیہ کا چھوڑنا تمہارے اور تمہارے بھائیوں کا خون بہانے والا ہے، تمہاری اور ان کی نعمتوں کا زائل کرنے والا ہے، اور ان کو دشمنان خدا کے ہاتھ سے ذلت پہنچانے والا ہے، حالانکہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی عزت کرو۔ اور تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تقیہ کا منکر ہے وہ ایماندار نہیں ہے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، یعنی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ائمہ تحریر نے بھی تقیہ کا حکم جاری کیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں یہ حکم جاری کیا کہ آپ لوگ تقیہ اختیار کیا کرو، جب کبھی بھی جان کو خطرہ ہو جائے، جب کبھی بھی ناموس کو خطرہ ہو جائے، جب کبھی بھی مال کو خطرہ ہو تو تقیہ کیا جا سکتا ہے۔
اسی آیت کی تفسیر شیعہ عالم ہیں حافظ سید فرمان علی شاہ، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے تقیے کا حکم ثابت ہے، کیونکہ یہی خدا اور اس کے انبیاء اور ائمہ کا اخلاقی حکمہ کا دین ہے، کیونکہ کام تو یا حرکت ہے یا سکون، اور حرکت و سکون میں فی نفس ہی نہ کوئی برائی نہ بھلائی، بلکہ بھلائی برائی کا دار و مدار اس کی غایت پر ہے۔ مثلا یہی نماز اگر قربت سے ہو تو عبادت ہے، ریا سے ہو تو معصیت ہے، جھوٹ اگر بیان حقیقت کے غرض سے ہو تو ابس دھوکہ گمراہ کرنا کہلائے گا، اور اگر مصلحت آمیز یا اصلاح بین الناس مقصود ہو تو ممدوح ہے، اور اگر کسی کی جان بچانی ہو تو بطریق اولا جائز ہے۔ اسی کا نام تقیہ ہے۔ دیکھیں، اب تقیے کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے حوالے سے میں نے دو اہل سنت کی مستند تفاسیر اور دو اہل تشیع کی مستند تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ یہ وہ آیت تھی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ اب ہم ایک اور آیت کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ اس آیت میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، بجز اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا، لیکن وہ بدنصیب کھل جائے کفر کے ساتھ جس کا سینہ، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کفر کا کوئی کلمہ کہہ دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے، لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی اہل تفسیر کا قول ہے کہ یہ اس باز کے زیادہ قریب ہے جس کی طرف انہوں نے آپ کو بلایا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ مشرکوں نے آپ کو پکڑ لیا، آپ سے مراد ہے یہاں پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مشرکوں نے آپ کو پکڑ لیا اور انہوں نے آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم کو بھی پکڑ لیا اور انہیں بہت ستایا، اذیتیں پہنچائیں، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ بے شک تو نے ان مردوں کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کے خاوند حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! آپ ذرا تصور کریں کہ اسلام کے سب سے پہلا شہید ہونا، اسلام کی سب سے پہلا شہیدہ ہو جانا، یعنی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اور کتنی ان کو اذیت دی گئی۔ تصور کریں کہ شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا ہے، تصور کریں کہ 2 اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ کے اذیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اور رہے حضرت عمار، تو آپ نے مجبوراً اپنی زبان سے ان کے سامنے وہ کہہ دیا جو انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ لیکن حضرت عمار یاسر کے سامنے ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، اور اتنے اذیتناک طریقے سے شہید کیا گیا، ان کے والد کو شہید کیا گیا اور اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اب وہ ڈیفینیٹلی کفار مکہ حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیتے۔ تو حضرت یاسر نے کیا کیا
کہ وہ کلمات ادا کر دیے جو کفار مکہ چاہتے تھے۔ لکھا ہے کہ اور رہے حضرت عمار تو آپ نے مجبوراً اپنی زبان سے ان کے سامنے وہ کہہ دیا جو انہوں نے ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اگر وہ اعادہ کریں تو تم بھی دوبارہ کہہ دو، یعنی اگر دوبارہ بھی تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو تم بے شک وہ الفاظ کہہ دینا جو کفار مکہ چاہتے ہیں، لیکن اپنی جان بچا لینا۔ تو ایسی کوئی بھی بات کہ جو کفار کے کہنے کے اوپر، مخالفین کے کہنے کے اوپر، منافقین کے کہنے کے اوپر زبان سے ادا کر دی جائے بشرطیکہ کہ دل مطمئن ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تفسیر در منصور کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360 پر اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کے حوالے سے بہت ساری روایات لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ساری روایات جو ہے سب کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں سب تو نہیں پڑھ کے سنا سکتا طوالت کے خوف سے، چند ایک روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ امام ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، جس کو قوت ہو وہ رات کے آخری حصے تک تاخیر کرے، اور جسے یہ طاقت نہ ہو تو وہ رات کی ابتدا میں ہی چلا جائے، اور جب تم سن لو کہ میں امن کے ساتھ مدینے پہنچ گیا ہوں تو تم میرے پاس آ جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب، انہوں نے حباب لکھا ہے، شاید یہ پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے، کاتب کی غلطی ہے، یہ لفظ خباب ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا نام تھا۔ حضرت خباب، حضرت عمار اور قریش کی ایک لونڈی جو اسلام قبول کر چکی تھی، صبح کے وقت مشرکوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اسلام کا انکار کرے، لیکن انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ لوہے کی زر میں دھوپ میں گرم کرتے، پھر حضرت بلال کو پہناتے۔ جب وہ گرم لوہا آپ کو پہناتے تو آپ احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی ایک اللہ کا نعرہ لگاتے۔ حضرت خباب کو وہ کانٹوں میں گھسیٹتے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے تقیتاً ایسا کلمہ کہہ دیا جو انہیں اچھا لگا۔ اس مسلمان لونڈی کے لیے ابو جہل نے 4 کیل لگائے، پھر ان کے درمیان اس کو لٹا کر باندھ دیا، پھر اس کے دل میں نیزہ مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر مشرکین نے حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اپنی تکالیف کی خبر دی۔ حضرت عمار نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے یہ کلمہ کہا تھا تو تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا کلمہ کفریہ کے ساتھ تیرا دل مطمئن تھا یا نہیں؟ عمار نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، یعنی یہ آیت خاص طور پر حضرت عمار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دوسری روایت میں لکھتے ہیں کہ امام عبدالرزاق ابن سعد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے اور حاکم نے انہوں نے سے صحیح کہا ہے، اور بیہقی نے دلائل میں ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن ابیہ کے سلسلے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی کریم کے متعلق نازیبہ کلمات نہ کہے اور ان کے باطل معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر نہ کیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمار کو چھوڑ دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ میں نے آپ کے بارے میں ناصبہ کلمات کہے ہیں اور ان کے معبودوں باطلہ کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ عمار نے عرض کیا کہ دل تو اطمینان کے ساتھ مطمئن تھا۔ فرمایا اگر وہ دوبارہ ایسی بات پر مجبور کریں تو کہہ دینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ امام ابن سعد نے حضرت محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عمار سے ہوئی جبکہ حضرت عمار رو رہے تھے۔ غمخوار نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے آنسو پہنچے اور فرمایا تجھے کفار نے پکڑ لیا تھا اور تجھے پانی میں غوطے دیے تھے اور تو نے ایسا ایسا کہا تھا، اگر وہ پھر ایسا ایسا کہنے پر مجبور کریں تو کہہ دو۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت ساری روایتیں لکھی ہیں، کوئی 5-6 روایات اسی مضمون کی اور بھی ہیں، میں طوالت کے خوف سے وہ ساری روایات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دو تفاسیر سے میں نے عرض کیا آپ کو کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ فرمایا تھا کہ جب کفار مکہ نے انہیں پکڑ کر اذیتیں دی، تکلیفیں دی، ان کے والد اور والدہ کو ان کے سامنے شہید کر دیا، تو انہوں نے تقیتاً وہ کلمات ادا کر دیے کہ جو کفار چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک آیت نازل فرما دی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر دوبارہ کبھی بھی ایسا وقت آ جائے تو دوبارہ بھی ایسا ہی کہہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اہل تشیع کی دو تفاسیر کی طرف۔ یہ حافظ سید فرمان علی شاہ اسی آیت کی یعنی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کفار جب رسول کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ لا سکے اور ہر طرح عاجز ہوئے تو لگے بیچارے غریب صحابہ کرام کو اذیت اور تکلیف پہنچانے۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ یاسر و سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو مار پیٹ کی دھمکی سے کافر بنا چھوڑے، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے حضرت عمار کے ماں باپ دونوں کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد حضرت عمار کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب قریب بمہلاکت پہنچے تو مجبور ہو کر جو کلمہ وہ لوگ کہلانا چاہتے تھے کہہ دیا۔ لوگوں نے حضرت رسول سے جا کر کہا کہ عمار کافر ہو گئے ہیں، اور حضرت عمار روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ عمار کے گوشت و پوست میں ایمان پیوست ہو چکا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ فرمایا اپنے عمار کے بارے میں کہ عمار کے گوشت اور پوست میں ایمان پیوست ہو چکا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کی ہڈیوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کے خون کے اندر ایمان گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے عمار کے آنسو پہنچے اور فرمایا عمار تم مطمئن رہو، اگر وہ لوگ پھر وہ کلمہ کہلائیں تو کہہ دینا۔ ان کے بارے میں یہ آیت خدا نے نازل فرمائی، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آیت جو سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے، اس کی تفسیر میں ایک اور شیعہ عالم علامہ سید امداد حسین کاظمی تفسیر المتقین میں کیا لکھ رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی لکھتے ہیں کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 281 پر ہے کہ یہ آیت حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ قریش نے حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو مرتد ہو جانے پر مجبور کیا۔ ان کے ماں باپ نے تو انکار کیا اور وہ دونوں قتل کر دیے گئے، اور یہ دونوں اسلام میں پہلے شہید اور شہیدہ ہیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً وہ کلمہ وہ کہلوانا چاہتے تھے محض زبان سے کہہ دیا۔ کسی نے اطلاع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کافر ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، عمار کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے مملو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمار سر سے پاؤں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے گوشت اور پوست میں ایمان مخلوط ہو چکا ہے۔ اتنے خوبصورت جملے شاید عمار ابن یاسر کے علاوہ رسول خدا نے کسی کے بارے میں نہیں کہے ہوں گے۔ وہاں سے رہائی پا کر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دیے اور فرمایا تمہارا کیا نقصان ہوا؟ اگر پھر وہ لوگ تم کو تکلیف دیں تو پھر وہی کہہ دینا جو پہلے کہہ چکے ہو۔ مترجم یعنی علامہ سید امداد حسین کاظمی لکھتے ہیں کہ یہی تقیہ ہے کہ دل میں اطمینان ہو اور جان جانے کے خوف سے بامر مجبوری اظہار اس کے خلاف کرے۔ تقیہ اور نفاق میں یہ فرق ہے کہ تقیہ کی حالت میں دل کے اندر کامل ایمان ہوتا ہے،
لیکن باہر مجبوری جان کے خوف سے زبان سے اس اظہار اس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ لیکن نفاق میں دل میں تو کفر ہی کفر ہوتا ہے، مگر ظاہرداری اور فریب کاری کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کیا جاتا ہے، پس فرق صاف ظاہر ہے۔ تو اب یہ جو دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقیہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تقیہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تقیہ کرنا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نصیحت ہے، اور تقیہ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اب جو لوگ تقیہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ نہ قرآن کے ماننے والے ہیں، نہ رسول کے ماننے والے ہیں، نہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، نہ صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ ان کے دل محض بغض اور عناد اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ فرقہ پرست ہیں، وہ غنڈے ہیں، وہ بدماش ہیں، وہ لانتی ہیں۔ بس ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کروں۔